بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں وقاص منون ہوشیار پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتاب نامہ۔ کتب ستراشی زندگی جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیش کی جا رہی ہے اسی چینل کتاب نامے پر۔ یہ ایک بہت ہی پیاری بک ہے طارق بلوچ صحرائے صاحب کی۔ تو آج اس کے صفحہ نمبر 29 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج وہ پھر ریلوے اسٹیشن پر آن بیٹھا تھا۔ خاموش پلیٹ فارم اس کا رومان تھے۔ ہجر و وصال کی نظمیں سناتے قدیم پلیٹ فارم پر بیٹھا وہ آہستگی سے رینگتی ریل کے دروازے پر کھڑے یادوں کے بھنور میں الجھے بے ارادہ ہاتھ ہلاتے مسافروں کو دیکھتا رہتا تھا۔ خاموشی کے دکھ بھی بڑے کربناک ہوتے ہیں۔ خاموشی کے دکھ بھی بڑے کربناک ہوتے ہیں۔ جن سوالوں کے جواب نہیں ملتے خاموشی چپ چاپ انہیں اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، خود کو زخمی کر لیتی ہے، مگر سسکتی نہیں۔ کہیں تو کوئی خاموش ہو گیا ہوگا، وگرنہ جو اتنا شور اور حشر برپا ہے وہ نہ ہوتا۔ خاموشی کی عکاس بیل اجنبی اور تلخ رویوں اور لہجوں کی دیوار پر ہی پروان چڑھتی ہے۔ سکوت کے پاس بڑے جواب ہوتے ہیں، مگر اس کو سننے کے لیے دل والی قوت سماعت چاہیے ہوتی ہے۔ اسے یاد آیا اس کے باپ نے اسے ایک دن بڑی عجیب بات کی تھی۔ جب وہ ہر بات پر اپنی رائے ضرور دیتا تھا اور اپنی کہی ہر بات کو حرف آخر سمجھتا تھا۔ پتر جاہلوں میں عالم چپ رہتا ہے، علماء میں عارف چپ رہتا ہے، عارفین میں عاشق چپ رہتا ہے اور عاشقوں میں مجنوں چپ رہتا ہے۔ وہ گھنٹوں پلیٹ فارم پر بیٹھا مسافروں کو دیکھتا رہتا تھا۔ کلی مسافروں کا سامان اٹھائے نہ جانے کس جلدی میں ہوتے تھے۔ زندگی کلیوں کو سانس لینے نہیں دیتی اور نہ کلی جیون کو سانس لینے دیتے۔ گاڑیاں آتی جاتی رہیں، یہاں ہر شخص جلدی میں ہوتا ہے، ہر آدمی وقت سے پہلے منزل تک پہنچنا چاہتا ہے۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو یہ سمجھتے تھے دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی، اور ایسے لوگوں سے جو زندگی کو سستانے ہی نہیں دیتے تھے، تھکن اتارنے کو لمحہ بھر بھی سانس نہیں لینے دیتے تھے۔ اسے اپنا بچپن یاد آیا جب وہ پہلی بار اپنے ماموں سے ملنے لاہور ریلوے اسٹیشن آیا تھا۔ رینالہ خورد سے لاہور کا سفر جیسے یہ ریل نہ ہو، کوہ کاف کی پریاں اسے اپنے پروں پر لے کر اڑ رہی ہوں۔ اس نے دیکھا کلی سروں پر ٹرنک اور ہاتھوں میں سامان اٹھائے پلیٹ فارم پر دوڑ رہے تھے۔ اس کے ننھے دماغ نے سوچا ہمارے گھر میں سامان کے 4 ٹرنک ہیں، جس میں ابا کے پیسے، ہمارے کپڑے اور اماں کا زیور ہوتا تھا۔ یہ کلی اتنے سامان کا کیا کرتے ہوں گے؟ اتنے کپڑے اور زیور کون پہنتا ہوگا؟ لوگ اپنا سامان ان کلیوں کو کیوں دیتے ہیں؟ مگر ہمارا ٹرنک تو کلی نے باہر رکشے تک لے جا کر ہمیں واپس کر دیا تھا۔ اماں نے اس کو کچھ پیسے بھی دیے تھے۔ اس کے والدین نے سادہ اور غربت میں زندگی بسر کی تھی۔ ابا کی قلیل سی تنخواہ میں بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا، مگر اس کا کاروبار بہت چلا تھا، اس لیے وہ شہر کے امیر لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے بڑی آرام دہ زندگی بسر کی تھی، بڑا گھر،
گاڑیاں، نوکر چاکر، سب کچھ ہی تو اس کے پاس تھا، مگر کچھ دنوں سے اس کے دل میں یہ ایک وہم سا آنے لگ گیا تھا کہ آرام دہ زندگی اور خوشی والی زندگی میں فرق ہوتا ہے۔ مگر اب اس سوچ کا کیا فائدہ؟ وقت کے پلوں کے نیچے سے عمر کا کافی پانی گزر چکا تھا۔ دیوانوں پر پتھر مارنے والے بچے اب جوان ہو چکے تھے۔ وہ دیکھ رہا تھا پلیٹ فارم کی بوسیدہ دیواروں سے تنہائی جھانک رہی تھی۔ تعصب کے تعفن سے بھرے دل و دماغ، سجدوں کے محراب اپنے ماتھے پر کندھا کیے، لوگ ریل میں جانے والوں کو ہاتھ ہلا کر الوداع کر رہے تھے۔ تعصب کے تعفن سے بھرے دل و دماغ لیے سجدوں کے محراب اپنے ماتھے پر کندھا کیے، لوگ ریل میں جانے والوں کو ہاتھ ہلا کر الوداع کر رہے تھے۔ مذاہب، فرقوں، ذات پات، رنگ و نسل، عہدوں اور سٹیٹس میں بٹے لوگ اس بات کا ثبوت تھے کہ یہاں اس سے پہلی نسل میں محبت کا وصال ہو گیا تھا۔ کچھ باضمیر اہل دانش خاموش بیٹھے تھے۔ شاید وہ جبر کی برسات سے سہمے ہوئے تو نہیں تھے، بس اپنے کچے مکانوں سے ڈرتے تھے۔ اسے یاد آیا جب اس نے اماں سے کہا تھا، ابا ریلوے میں کیوں بھرتی ہوئے؟ انہوں نے کاروبار کیوں نہیں کیا؟ وگرنہ آج بھی ہمارے پاس شفیع پٹواری جیسا بڑا گھر ہوتا اور میاں شجاع کی طرح بڑی گاڑی ہوتی۔ ماں، ہم نے اس خالی خولی عزت کا کیا کرنا ہے؟ جب زندگی میں کوئی آسائش ہی نہیں ہے۔ اماں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ گوبر کے اپلے کی آگ کو پھونکنی مارتے ہوئے کہنے لگی، تو نے اتنی دولت کا کیا کرنا ہے؟ سب کچھ ادھر ہی دھرا رہ جانا ہے۔ سکندر بھی خالی ہاتھ اس دنیا سے گیا تھا۔ اور پھر دھوئیں میں کھانستے ہوئے بولی، پتر، ہمارے دیہاتوں میں ایک کیڑا پایا جاتا ہے جس کا نام گھونگھٹ ہے۔ اسے گوبر کا کیڑا بھی کہتے ہیں۔ اسے گائے بھینس کے گوبر کی بو بڑی پسند ہے۔ پھر بڑبڑاتے ہوئے بولی، یہ مال و زر بھی تو گوبر ہی ہے نا؟ ہاں، تو میں کہہ رہی تھی، صبح اٹھ کر وہ گوبر کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اور سارا دن جہاں سے بھی گوبر ملے اس کا گولا بناتا رہتا ہے۔ شام تک اچھا خاصا گولا بن جاتا ہے، پھر اس گولے کو دھکا دیتے ہوئے اپنی بل تک لے جاتا ہے، لیکن بل پر پہنچ کر اسے احساس ہوتا ہے کہ گولا تو بڑا بنا ہے اور بل کا سوراخ چھوٹا ہے۔ بہت سی کوششوں کے باوجود بھی گولا بل میں نہیں جا سکتا اور پھر اس گوبر کے گولے کو وہیں چھوڑ کر بل کے اندر چلا جاتا ہے۔ پتر، انسان بھی ساری حیاتی دہن کے گوبر کا گولا بناتا رہتا ہے اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر قبر کے سوراخ میں چلا جاتا ہے۔ اس لمحے اسے لگا جیسے اس کا لباس وجود کے بت پر اٹکا ہوا ہے اور اس کا ننگا پن بازار کی سڑکوں پر دوڑ رہا ہے۔ جی معزز سامعین، صفحہ نمبر 31 تک پڑھا ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلی قسط میں آگے پڑھیں گے۔ یا حیو یا قیوم۔